غزہ میں 21 ماہ سے جاری جنگ کا ختم ہونا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ امن کی امیدیں معدوم ہونے لگی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور 57,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر کے بھی اسرائیل کا جنگی جنون ختم نہیں ہوا۔ یہ وہ سنگین صورتحال ہے جو غزہ سے متعلق مزید خطرات کو پیدا کر رہی ہے، کیونکہ قطر کے شہر دوحہ میں اسرائیل اور فلسطینی حکام کے درمیان جاری مذاکرات ناکام ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس متعلق اسرائیلی ہٹ درمی برقرار ہے اور وہ غزہ سے اپنی فوج کو نکالنے کی شرط کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ اتوار سے اسرائیل اور حماس کے وفود نے دوحہ میں الگ الگ مقامات پر بالواسطہ مذاکرات کے 8 ادوار میں شرکت کی۔ حماس اور اسرائیل دونوں کا کہنا ہے کہ 60 روزہ جنگ بندی معاہدہ ہونے کی صورت میں 10 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ تاہم اب فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت اسرائیل اور حماس کے درمیان نئی جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی سے متعلق ہونے والے مذاکرات کامیابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ ایک سینئر فلسطینی اہلکار نے BBC کو بتایا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے دورہ امریکہ کے لیے وقت لیا اور یوں جان بوجھ کر اس سلسلے کو روک دیا گیا، اور دوحہ میں جو اسرائیلی وقت بھیجا گیا اس کے پاس متنازع امور پر فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ ان نکات میں غزہ سے اسرائیلی فوج کی واپسی اور انسانی امداد تقسیم کرنے جیسے امور شامل ہیں۔ ان مذاکرات میں قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور مصری انٹیلیجنس کے اعلیٰ حکام نے معاونت کی، جبکہ امریکی ایلچی بریٹ میکگرک بھی ان مذاکرات کا حصہ بنے۔ ان مذاکرات کے ثالثوں نے حماس کے وفد اور اسرائیلی وفد کے درمیان درجنوں زبانی اور تحریری پیغامات بھیجے، جن میں فوجی، سیکیورٹی اور سیاسی حکام شامل ہیں۔ لیکن گزشتہ رات کو مذاکرات سے متعلق تفصیلات جاننے والے فلسطینی حکام نے بتایا کہ یہ مذاکرات اب ناکامی کے قریب پہنچ چکے ہیں، کیونکہ فریقین کے درمیان کئی متنازع امور پر اختلافات برقرار ہیں۔ ان حکام نے بتایا کہ ان مذاکرات میں 2 مسائل پر توجہ مرکوز کی گئی تھی: غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی کا طریقہ کار اور اسرائیلی فوج کے انخلا کی حد، یعنی کتنی تعداد میں انخلا ہوگا۔ حماس کا اصرار ہے کہ انسانی امداد غزہ میں داخل ہونی چاہیے اور اقوام متحدہ کی ایجنسیز اور بین الاقوامی امدادی تنظیموں کے ذریعے تقسیم کی جانی چاہیے۔ اسرائیلی متنازع اسرائیلی اور امریکی حمایت یافتہ میکانزم غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے ذریعے امداد کی تقسیم پر زور دے رہا ہے۔ اس عمل میں شامل ثالثوں کے مطابق اس مسئلے پر تقسیم کو ختم کرنے کے لیے کچھ محدود پیش رفت ہوئی ہے، تاہم کوئی باضابطہ معاہدہ نہیں ہو سکا۔ دوسرا بڑا اہم نقطہ اسرائیلی انخلا کی حد کا تعین کرنا ہے۔ بات چیت کے 5ویں دور کے دوران اسرائیلی مذاکرات کاروں نے مبینہ طور پر ثالثوں کو ایک تحریری پیغام دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل غزہ کے اندر ایک محدود بفر زون برقرار رکھے گا جو 1 کلومیٹر سے 1.5 کلومیٹر تک کے درمیان کا علاقہ ہوگا۔ ایک فلسطینی عہدیدار کی بقول حماس نے اس تجویز کو معاہدے کے لیے ممکنہ نقطۂ آغاز کے طور پر دیکھا، تاہم جب حماس نے درخواست کر کے نقشہ لیا تو دیکھا کہ اس میں اسرائیل کے پہلے پیغام سے کہیں زیادہ علاقہ شامل تھا، یعنی مجوزہ انخلا کے بعد بفر زون 3 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اور اسرائیلی فوج کی موجودگی بھی زیادہ علاقوں میں دکھائی گئی ہے۔ حماس نے اس نقشے کو بدنیتی پر مبنی چال قرار دیا، جس سے فریقین کے درمیان اعتماد کو مزید نقصان پہنچا۔ فلسطینی حکام نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیل سرے سے مذاکرات میں سنجیدہ ہی نہیں تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اصرار کے باعث دوحہ میں ہونے والی بات چیت پیچیدہ مشکلات کا شکار ہے۔ اسرائیلی انخلا کا جو نقشہ پیش کیا وہ حقیقی معنوں میں اسرائیلی فوج کی دوبارہ تعیناتی کا نقشہ ہے۔ ایک طرف اسرائیل اس جنگ بندی کی کوشش کو سبوتاژ کر رہا ہے تو دوسری جانب غزہ پر اپنی بربریت کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ خوفناک بات یہ ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج نے غزہ پر 250 مرتبہ حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں مزید 71 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ان کی 5 ڈویژنز غزہ میں پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں صبح سے جاری اسرائیلی حملوں میں 180 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ 21 ماہ سے غزہ میں جاری جنگ کے نتیجے میں شہداء کی مجموعی تعداد 57,762، جبکہ 1,37,656 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت سے ایک طرف غزہ میں اموات کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب بھوک اور افلاس نے بھی غزہ باسیوں پر قیامت ڈھا رکھی ہے۔ اب اقوام متحدہ نے غزہ کو بچوں اور بھوکے افراد کا قبرستان قرار دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزینوں کی امدادی ایجنسی انروا کا کہنا ہے کہ غزہ بچوں اور بھوکے افراد کا قبرستان بن چکا ہے۔ انروا کے سربراہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں، ایک طرف موت ہے تو دوسری جانب بھوک۔ ہمارے اصول اور اقدار غزہ میں دفن ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے عملی مزید انتشار لائے گی۔ مئی سے اب تک تقریباً 800 فلسطینی امداد کی تلاش میں شہید کیے جا چکے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں بھوک کا بحران غیر معمولی سطح پر پہنچ چکا ہے اور صورتحال مزید بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق غزہ میں ہر 3 میں سے 1 شخص
بغیر کچھ کھائے دن گزارتا ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے تو دوسری جانب وہ عالمی طاقتیں اور عالمی ادارے ہیں جو اسرائیل کو قابو میں لانے کے بجائے صرف زبانی بیان بازی اور مذمتوں تک محدود ہیں۔ آج کی شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔